نبوی میں ہمارا آج کا عنوان ہے فتح مکہ، تاریخ عالم کی ایک منفرد فتح۔ سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں ترین خصوصیت آپ کی شان رحمت العالمینی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الرَّحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یوں رحمت مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بدترین دشمنوں سے حسن سلوک اور عفو و درگزر کی رواداری سے عبارت ہے، لیکن اس کا ایک اہم واقعہ اور تاریخ ساز موقع فتح مکہ رمضان 8 ہجری جنوری 630 کا وہ مثالی واقعہ ہے جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے، جب آپ کو اپنے دشمنوں پر کامل اختیار و اقتدار حاصل ہوا اور صحن کعبہ میں اسلام، پیغمبر اسلام اور جانثارِ اسلام کے دشمن گروہ در گروہ سر جھکائے حاضر کھڑے تھے۔ کیسے دشمن؟ جنہوں نے جگر گوشہ رسول کا حمل اپنے نیزوں سے گرایا، جنہوں نے داعی اسلام کے سر مبارک کو شانہ مقدس سے جدا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ چھوڑا، ہر موقع پر آپ کو اذیت پہنچانے میں کوئی دریغ نہیں کیا، جن کے دل و دماغ کی تمام قوتیں نقل اسلام کی بے کنی میں صرف ہوتی تھیں، لیکن فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی تاریخ میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی کوئی دوسری مثال پوری تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ اس موقع کے مرکہ آرائی کے معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی کی زبان میں اگر ہم کہیں تو انہوں نے لکھا ہے، آپ نے مجمع کی طرف دیکھا اور جب باران قریش سامنے کھڑے تھے، ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب کے پیش رو تھے، وہ بھی تھے جن کی زبان رسول اللہ پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھی، اور وہ بھی جن کی تیغ و سنان نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آن حضرت کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور جو واز کے وقت آن حضرت کی ایڑیاں لہو لہان کر دیا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، اور وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا رہا، اور وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی آگ پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشی مہرے لگایا کرتے تھے۔ رحمت عالم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ اگرچہ ظالم تھے، شقی تھے اور بے رحم تھے، لیکن مزاج شناس تھے، پکار اٹھے، آپ شریف بھائی اور شریف برادر زادے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دنیا نے دیکھا پیغمبر رحمت نے اپنے دشمنوں کے ساتھ عین اس وقت جب کہ وہ مفتوح حالت میں تھے اور قیدی تھے اور غلام بن چکے تھے، زبردست زیر دست تھے، ان میں مقابلے کی تاب نہیں تھی اور بے بس و بے کس تھے، نیز جب یہ صدا بلند ہوئی الیوم یوم الملحمۃ، یعنی آج تو جنگ و جدال اور قتال و انتقام کا دن ہے، آج تو خون ریزی کا اور بدلہ لینے کا دن ہے، تو اس موقع پر محسن انسانیت کی سیرت طیبہ میں عفو درگزر اور رواداری کا وہ شاندار نمونہ نظر آتا ہے جو دیگر علمبرداران مذہب اور فاتحین عالم کی زندگیوں میں نہیں ملتا۔ فاتح مکہ کو یہی فتح ایک ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ آپ نے اس موقع پر تمام امیدوں اور تصورات کے برخلاف رواداری پر مبنی مثالی انقلابی اعلان فرمایا، الیوم یوم المرحمۃ، یعنی آج تو رحم و کرم کا اور عفو درگزر اور احسار اور رواداری کا دن ہے، آج عفو عام کا دن ہے۔ فتح مکہ کے سلسلے میں ابن اسحاق نے یہ روایت ذکر کی ہے، ترجمہ، جب رسول اللہ وادی عزیز طویٰ میں پہنچے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے آپ کو فتح سے سرفراز کیا ہے، تو آپ نے عذرائے تواضع اپنی سواری پر سر جھکا لیا اور اتنے جھکے کہ قریب تھا کہ آپ کی ٹھوڑی کجاوے کی لکڑی سے لگ جاتی۔ فاتح اعظم کا منشور انسانیت دشمنوں سے انتقام لینے کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا، جب وہ دشمن سرکار دو عالم کے سامنے آئے جو آن حضرت کے خون کے پیاسے تھے، جن کے دست ستم سے آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچی تھیں، لیکن اس تاریخی موقع پر
آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ صرف یہی نہیں، نبی رحمت نے رواداری اور عام معافی کے اعلان کے ساتھ امن کے قیام و استحکام کے لیے ہدایات جاری فرمائیں کہ جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، اور جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے، اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو قتل نہ کیا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر جا رہے اسے قتل نہ کیا جائے، بھاگ جانے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔ نامور مصنف شوقی خلیل نے غزوات نبی پر ایک مختصر کتاب تحریر کی ہے۔ مصوف نے فتح مکہ پر اپنی کتاب میں سید المرسلین رحمۃ للعالمین کی شان کریمی اور رواداری اور عفو و درگزر کو انتہائی بلیغ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر عفو و درگزر جو کا جود و کرم برسا اور جو بے مثال مظاہرہ رحمت عالم نے فرمایا، انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی بلندی، پاکیزگی، عظمت میں یہ واقعہ عدیم المثال ہے۔ کسی بادشاہ، سیاسی رہنما، فوجی جرنیل نے اس قسم کی کریمانہ اخلاق کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے سوا کسی کے بس میں یہ کام تھا ہی نہیں، ان حالات میں ایسی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر سکے۔ نبی مرسل جس کی رحمت اللہ کی رحمت، جس کی حکمت اللہ کی حکمت، اور جس کا عفو درگزر اللہ کی شان عفو درگزر کا آئینہ دار ہے، رسول اللہ نے رحمت و حکمت سے لبریز جن کلمات سے اپنے دشمنوں کا عفو درگزر کا مجدہ سنایا، یہ مجدہ جاں افسہ سن کر ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا انہیں قبروں سے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ اس شان رحمت العالمین کو دیکھ کر جوک در جوک آگے بڑھے اور حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فاتح اعظم نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے سامنے اس عظیم فتح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں دنیا کے تمام فاتحین کے لیے رشد و ہدایت کا وہ دلکش درس ہے جس سے ہر ایک مستفید ہو سکتا ہے۔ پوری توجہ سے اس کا ایک ایک جملہ سنیے اور قلوب و اذہان سے فاتح اعظم پر صلاۃ و سلام کے رنگین اور مہکتے پھول نشاور کرتے جائیے۔ آپ کو دین اسلام کی عظمت، اس کی عالمگیر تعلیمات اور اس کے دین کے لانے والے نبی کی شان عفو و درگزر اور رحم شان رحمت کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا۔ مصوف مزید لکھتے ہیں، حضور اکرم کے نزدیک کسی خطا کار کی خطا اس کے لیے ہلاکت کا باعث نہ تھی۔ آپ نے قریش کے اندیشوں کو امن و امان سے بدل دیا۔ وہ لوگ عمر بھر زیادتیاں کرتے رہے، لیکن حضور اکرم نے ہمیشہ ان پر احسان فرمایا۔ وہ ہمیشہ فتنہ فساد کی آگ بھڑکاتے رہے۔ آپ ہمیشہ حلم و بردباری سے پیش آتے رہے۔ انہوں نے قطع رحمی کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا، لیکن صلہ رحمی حضور کا شعار تھا۔ اس خلق عظیم کی برکت سے حضور نے ان کے دلوں کے فاتحہ بن گئے۔ فتح مکہ بنی نوع انسانی کی ایک عظیم فتح مکہ کے تاریخ ساز موقع پر رسول اکرم کے عفو درگزر اور مثالی حسن سلوک پر مسلم سیرت نگاروں نے آپ کی ذات گرامی کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ سیرت نگاری اور اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ تاہم حقیقت پسند غیر مسلم ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے دانشوروں نے بھی اس معاملے میں بہت کام کیا ہے اور وہ اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے۔ سکھ سیرت نگار دارا سنگھ اپنی کتاب رسول عربی میں لکھتا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ نے اپنے قتل کا قصد کرنے والے، اپنی نور چشم کے قاتلوں کو، اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو سب کو معافی دے دی، اور قطعی معافی۔ قتل عام دنیا کی تاریخوں میں اکثر سنتے رہے تھے، مگر قاتلوں کی معافی نہ سنی تھی۔ ہندو سیرت نگار سوامی لکشمی پرساد اپنی کتاب عرب کا چاند میں لکھتا ہے، آپ کے اس عدیم المثال حکم سے آپ نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے لشکر کو دیا، ایسی محبت اور ہمدردی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے تصور سے آج بھی انسانوں کے اخلاقی احساس میں ایک عجیب رفت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ صلح و آشتی کے جذبات کا ایسا نمونہ تاریخ کے صفحات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یورپین دانشور آرتھر گلیمن اس تاریخ ساز واقعے سے متعلق لکھتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر یہ بات آپ کے حق میں جائے گی کہ اس وقت جب اہل مکہ کے ماضی کے انتہائی ظالمانہ سلوک پر
آپ کو جتنا بھی طے شدہ کم تھا اور انتقام کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا، مگر آپ نے اپنے لشکر و سپاہ کو ہر قسم کے خون و خرابے سے روکا، اللہ کے ساتھ بندگی اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے فاتحین کے وحشیانہ طرز عمل کے مقابلے میں اسے انتہا درجے کی شرافت اور انسانیت سے تعبیر کیا جائے گا۔ حضرت محمد کی فتح دراصل انسانیت کی فتح تھی، سیاست کی فتح تھی۔ انہوں نے ذاتی مفاد کی ہر علامت مٹا دی اور ظالمانہ نظام سلطنت جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جب قریش کے مغرور متکبر سردار عاجزانہ گردنیں جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے؟ وہ بیک آواز بولے، رحم اے سخی و فیاض بھائی، رحم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ہندو سیرت نگار شردے پرکاش دیو جی نے نبی اکرم کی سیرت طیبہ پر جو سوانح عمری حضرت محمد بانی اسلام کے نام سے لکھی ہے، وہ 1907 میں نول کلوشور پرنٹنگ ورکس لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ پیغمبر رحمت کے مثالی درگزر کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہے۔ یہ وقت بہت نازک تھا، ہر شخص کو یقین تھا کہ اب خیر نہیں، حضرت قتل عام کا حکم دیں گے اور جو عزیزتیں انہیں دی گئی ہیں آج ان کا خوب بدلہ لیں گے۔ لوگ اس خیال سے کانپے جا رہے تھے کہ موت سر پر کھڑی ہے۔ لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے۔ آپ نے منادی کرا دی، کوئی مسلمان تلوار نہ چلائے، مکے کا کوئی آدمی شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ آج انتقام اور بدلے کا دن نہیں، آج رحمت و شفقت کا دن ہے۔ میں تمہارا دشمن بن کر نہیں آیا، نہ میں تم سے کسی قسم کا بدلہ لوں گا۔ میں تم سب کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حضرت یوسف نے مصر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یورپین مصنف R.W. اسکاٹ لکھتا ہے، اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا کے بیشتر مذاہب تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر پھیلائے گئے۔ اسپین میں